کرۂ ارض پر بہت ساری مخلوق آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان سب کے اوپر اتر رہی ہیں۔ مولا رب العزت ان سب کے رزق کا بھی انتظام فرما رہا ہے، لیکن چند ایام کے بعد ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں، اس کے انوار و برکات نازل ہوتے ہوئے ہر نفس انسانی کو محسوس ہوں گے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ وہ چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی رزق کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ جو دیگر ایام میں اس کو میسر نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں رمضان اور قرآن دونوں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، رمضان کہے گا کہ اے مولا، یہ بندہ جس نے کہ تیرے حکم سے کھانا پینا اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا، الہی تو مجھے اس کا سفارشی بنا دے، میری سفارش کو قبول فرما لے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت رمضان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ قرآن عظیم بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کہے گا کہ الہی، اس نے راتوں کو قرآن عظیم کی تلاوت کی، دن میں قرآن کو پڑھا، قرآن عظیم کی طرف اس کی توجہ رہی، اے مولا کریم، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، اس کی تو مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان اور قرآن دونوں کی سفارشوں کو قبول فرمائے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے کہ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ روزے رکھنے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے تو وہی انسان سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت اور باوقار وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان شریف کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، قرآن عظیم پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما دے۔ عرب کے اندر مشک بڑی قیمتی چیز مانی جاتی تھی، جس کو کہ کستوری کہتے ہیں۔ کستوری کو عرب کے لوگ بہت زیادہ قیمتی اور اس کی خوشبو کو بہت زیادہ بہتر سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہم سے فرمایا کہ وہ شخص کے جو روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو افطار سے پہلے اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ کستوری سے بھی زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ مطلب وہ شخص کے جو روزہ رکھتا ہے، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے کہ جو انسان کی طبیعت کو ناگوار محسوس ہوتی ہے اگر وہ بو اس کے پاس پہنچ جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لہذا اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی نہ کریں، مسواک نہ کریں تاکہ منہ ہمارا خوب بدبودار ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے بھوک و پیاس سے، وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔
حدیث مبارک میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نورانی اوقات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔